ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 کا مفہوم ہے: اہل ایمان کی ذات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تمام امہات المومنین کا اسلام کی خدمت میں حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے ابتدائی مشکلات کے دنوں میں ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دل جوئی کے لیے حاضر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت تک معلومات پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات اور سنتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت تک پہنچیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن پاک کو سنبھال کر اسلام کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن پاک سنبھالنے کا کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام میں سے کاتبین وحی لکھ لیتے تھے اور حفاظ یاد کر لیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو قرآن مکمل موجود تھا، لیکن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ الگ الگ حصوں میں مختلف لوگوں کے پاس موجود تھا اور قرآن کے حفاظ کو قرآن یاد تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ میں قرآن کے حفاظ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو ایک جگہ کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے تمام مسلمانوں سے قرآن کے حصے لے کر انہیں ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور عالم قرآن بھی تھے۔ انہیں اس کام میں مشکل پیش نہیں آئی۔ اب قرآن ایک کتاب کی شکل میں امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ قرآن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور آپ سے یہ قرآن ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا تو یہ کام آپ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور اس کام کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے جمع کروایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کی مدد سے قرآن کے کئی نسخے تیار کیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نسخے مملکت کے دور دراز علاقوں میں بھی پہنچا دیے۔ اس طرح اب قرآن کے نسخے ایک تواتر کے ساتھ تیار ہونے لگے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کام لیا کہ انہوں نے قرآن کے اس واحد نسخے کو تقریباً 12 سال تک سنبھال کر رکھا۔ مسجد نبوی میں باب السلام سے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل دیوار پر ایک کھڑکی ہے۔ یہ کھڑکی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی کھڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ بھی توڑنے کی ضرورت پڑ گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اس گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں، میں اسے توڑنے نہیں دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی ام المومنین ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور حجرہ نہیں توڑا۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ توڑنے کی اجازت دے دی اور درخواست کی کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھر بنا کر دیا جائے جس کی کھڑکی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلتی ہو۔ ان کو ایسا ہی گھر بنا کر دیا گیا جس کی کھڑکی روضہ رسول کے سامنے کھلتی تھی۔ یہ وہی کھڑکی ہے جسے امت نے ان کے احترام میں آج بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔